اور قرآن پاک نے تمہیں ترغیب دی، قرآن پاک نے تمہیں سمجھایا اور فرمایا نماز پڑھو گے، نماز پڑھو گے، ہر چیز کی بنیاد، ہر عمل کی بنیاد قرآن مقدس کے کہے کے مطابق 10 گنا ہے۔ آپ نمازیں 50 فرض ہوئیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر پہلا چکر دوسرا چکر 10 گر چلتی گئیں، ہار یہ کہ 5 رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ آپ اس میں بھی تخفیف فرمائیے۔ نبی پاک نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے، اب میں واپس نہیں جاؤں گا، میں 5 ہی رکھوں گا۔ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے اور 5 ہی رہیں گی، اللہ کریم نے فرمایا خمسن بخمسینہ، میرے محبوب 5 کو 50 ہی رکھو، 5 کو 50 ہی رکھو، یعنی فرمایا کہ لا ہمارا قول نہیں بدلا کرتا، ما یبدل القول لدیّ، میں جو اللہ کہہ دیتا ہوں اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ اے میرا پاک پیغمبر آپ پڑھیں گے 5 ہی، لیکن ہماری نظر میں جو تحریر ہوں گی وہ کتنی ہوں گی؟ 50 ہوں گی۔ کیوں؟ اس وجہ سے اس امت کا یہ خاصہ ہے، پہلی امتوں کے ہاں یہ قانون نہیں تھا، امت محمدیہ کا یہ خاصہ ہے۔ قرآن مقدس نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا ہے، فرمایا جو بندہ ایک نیکی لائے گا، جو بندہ ایک نیکی لائے گا، اللہ کریم اس کی ایک نیکی ایک نہیں شمار کریں گے۔ فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کو اللہ شروع کہاں سے کریں گے؟ 10 سے شروع کریں گے۔ آپ ایک حج کرتے ہیں تو رب کریم کی نظر میں 10 حج ہوئے۔ آپ اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں 100 روپے کے ساتھ، اللہ کریم کے ساتھ 10 روپے 100 روپے کے ساتھ خدمت ہوئی۔ آپ ایک مسجد بناتے ہیں، تمہیں ثواب 10 مسجدیں بنانے کا دیا جائے گا۔ آپ ایک روزہ رکھتے ہیں تو تمہیں روزے 10 روزوں کا ثواب دیا جائے گا۔ ایک عمرہ کرتے ہیں تو آپ کو ثواب 10 عمروں کا دیا جائے گا۔ ایک دفعہ آپ جہاد کرتے ہیں تو آپ کو ثواب 10 جہاد کا دیا جائے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا ہم اس کو نیکیاں کتنی دیں گے؟ 10 دیں گے۔ یہ قانون ہے رب العالمین کا جو قرآن پاک میں بیان ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، مختار کل ہے، ہر چیز کا کل اختیار رکھتے ہیں، اللہ کی مرضی جس طرح چاہے فیصلے فرما دیں۔ لیکن زکوٰۃ کے معاملہ میں اس نے اپنا قانون بدل دیا، زکوٰۃ کے نصاب میں قانون ہی بدل دیا رب کریم نے۔ زکوٰۃ کے علاوہ آپ جو محنت اور عمل بھی کریں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، آپ کو ثواب 10 سے شروع ہوگا، 10 سے گنتی شروع ہوگی، 1 سے نہیں ہوگی۔ یہ رب کا قرآن ہے اور قرآن مقدس سے بیان کر رہا ہوں، اور حدیث پیغمبر کی میں نے آپ کے سامنے بخاری کی بیان کی، خمسن بخمسینہ، میرے نبی آپ نماز 5 پڑھیں گے، ثواب کتنوں کا دوں گا؟ 50 کا دوں گا، اور 50 کا ثواب ہے۔ اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، توجہ سے یہ بات سمجھیے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اگر 29 کا روزہ رمضان ہو، اور حدیث بخاری ہے کہ شہرانی لا ینقصانی، 2 مہینے ایسے ہیں وہ کم نہیں ہوتے، ان میں ایک مہینہ رمضان کا، رمضان کے دن 29 ہوں، ثواب پورے 30 کا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے 30 روزے لکھتے ہیں، 29 نہیں لکھتے، اور 30 ہے تو 30 ہی صحیح۔ آقا دو عالم کا یہ فرمان ترمذی میں موجود ہے کہ پیغمبر کائنات نے فرمایا جو بندہ رمضان کے 30 روزے رکھے، 29 رکھے تو اللہ کی نظر میں وہ 30 بنتے ہیں، اور فرمایا کہ جو بندہ شوال کے 6 روزے رکھے اس کو سارا سال روزے رکھنے کا ثواب ہے، اور یہ 6 روزے شوال کے اور 30 روزے یہ رمضان کے، 36 روزے، اس کو 10 کے ساتھ ضرب دو گے تو وہی 360 بنتے ہیں، اور سال کے دن بھی 360 ہیں۔ پیغمبر کائنات نے فرمایا کہ ہر نیکی 10 سے شروع ہوتی ہے، جو یہ 36 روزے رکھے اس کو 360 روزے رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا ہے ہر چیز میں یہ قانون خداوندی ہے، ایک چیز میں آ کر اللہ نے اپنا قانون
الگ کر دیا، وہ یہ زکوٰۃ کا قانون ہے۔ اور دیکھیے قرآن مقدس کا حوالہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مسئلہ زکوٰۃ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرا پیغمبر، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے اور فریضہ عطا کرتا ہے، فرمایا کمثل حبہ، توجہ سے بات سمجھیے، آپ اس فضا میں روغن لے کر پینٹ کرنے لگ جائیں، کیا یہاں کوئی فضا میں پینٹ ہوگا؟ کیا یہ روغن ٹھہرے گا؟ روغن تو ٹھہرے گا جب آپ کے پاس بنیاد ہوگی، اگر بنیاد نہیں ہے تو یہ احمق پن ہے، بیوقوفی پن ہے۔ یہ مثال دے رہا ہوں، ایک شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، صاحب نصاب ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، 1,00,000 روپیہ جس کے پاس ہے، 1,00,000 روپے کا سامان جس کے پاس ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے اور وہ غریب کی مدد کرتا ہے، وہ اسی طرح ہے جس طرح کے فضا میں پیٹ کر رہا ہے۔ تجھے صدقے کا ثواب کب ملے گا؟ چاہے پہلے فرض ادا کر، فرض ادا کرے گا تو تجھے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ آپ نماز فرض نہیں پڑھتے، جمعہ نہیں پڑھتے، اگر کوئی شخص 5 نمازیں نہیں پڑھتا، وہ لیلۃ القدر کی ساری رات عبادت کرتا رہے، اگر وہ نماز فرض نہیں پڑھتا اور چاہے وہ 27 رجب کو آ جائے اور وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائے، اور جن کے نزدیک شب برات کی حقیقت ہے ساری رات عبادت کرتا رہے اور وہ قرآن مقدس پڑھتا رہے، جو چاہے مرضی کرے، پر بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اسی کو ان عبادتوں کا ہے جن کی پہلے بنیاد موجود ہے، بنیاد ہے تو یہ فائدہ دے گی، فرض ہے تو، ورنہ میرے آقا نے کہا کہ جو بندہ رمضان کا 1 روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے اور وہ قیامت تک روزے رکھے، رسول مکرم کا یہ فرمان ترمذی میں موجود ہے کہ پیغمبر کائنات فرماتے ہیں قیامت تک روزے رکھے اور اس کو اس رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے کے برابر نہیں لا سکتا۔ اس وجہ سے میرا بھائی فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، جو ایک دانہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اس کی مثال اس ایک دانے کی ہے، انبتت 7 سنابل، ایک دانے سے 7 بالیں اگی، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بال میں 100 دانہ ہوا، اور 7 بالوں میں کتنے دانے ہو گئے؟ 700 دانے ہو گئے۔ رب کریم نے کہا اور نماز پڑھے گا 10 گنا آئے گا، حج کرے گا 10 گنا آئے گا، اگر تو کوئی اور نیک عمل کرے گا تو 10 گنا آئے گا، اگر زکوٰۃ دے گا 1 روپیہ، ہم اس کا شمار 900 سے شروع کریں گے، ہم اس کی گنتی 900 سے شروع کریں گے، 10 سے نہیں کریں گے۔ اور آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ تو میں مثال دیتا ہوں 900 کی، ورنہ اللہ جتنا چاہتا ہے جس کو جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کے نظام میں یہ عام ترین عبادت ہے۔ اس وجہ سے میرا بھائی اپنے مال کے معاملے میں ان مسائل کو سامنے رکھ کر اپنی زکوٰۃ کو دینا لازم قرار دیجئے۔ اللہ کریم قرآن و سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔